نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے. ISI اور MI کو نامعلوم افراد کہتے ہیں. ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو. اس ملک کے جرنیلوں کو کہتے ہیں واللہ ہم نے ایک بار شروع کیا, کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے. ہمیں پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو, ہم پھر آزادی مانگیں گے, آزادی کی جنگ لڑیں گے. اب ایک بات ہوگی, یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی. یا اب مزید اب آپ ہمیں کیا مارو گے؟ 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے, 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے. اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے؟ آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون دہشت گرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے. وہ SHO صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا. میں نے کہا SHO صاحب آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو, نہ اتنے ہے کہ آپ رہا کر دو. آپ نے سودا کیا ہوا ہے, آپ نہیں کر سکتے ہو. غلامی کی زندگی ہے, جوش سے گزارو. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګرو یقیناً ستړي ای خو ستړي با جسم به ستړی وي خو حوصلې ستړي نه دي. د خپلو ملګرو مې پوره یقین دی چې که څو کاله هم مسلسل د خپلې خاورې دپاره ودرېدل وي دوی به ولاړ وي. نه هم د ستړي خبره نه کوي. لږ به خاموشي اختیاروئ. د اسټیج سره نږدې ملګري به خاموشي اختیاروئ. دا د انتظامي ملګري به خاموشي اختیاروئ. ستاسو محترمو یقینا نن زمونږ هدف دا ځای نه و. زمونږ هدف د سپریم کورټ مخې ته د ټول پښتون وطن مقدمه پیش کول وو, خو د پاکستان ریاست و پښتنو ته دا حق نه ورکوي, دا لاره نه ورکوي چې پښتانه خپل غم او درد دوی ته بیان کړي. پرون په لاهور کې د ځناورو دپاره د هغو د حقوق دپاره د هغې د حقوق دپاره احتجاج و, د هغې اجازت و. په دې خاوره باندې د ځناور د حق دپاره د احتجاج اجازت شته. خو ریاست پاکستان یا پنجاب عرف ریاست پاکستان دا پښتنو ته دا اجازت نه ورکوي چې دوی د خپلو انسانانو دپاره احتجاج وکړي. زمونږ هدف سپریم کورټ ته تګ و. دوی په لاره رکوټونه جوړ کړل, قافلې یې ودرولې. بیا زمونږ څه ملګري
دوی د مذاکراتو دپاره وغوښتل، خو په مذاکرات پس هم دوی لارې بندې کړلې. نو هلته صرف اسلام آباد روډ بند کړه، دلته یې د ټول ملک روډ بند شوی دی. محترم رور، زه تقریر په اردو کې د شوق په بنیاد نه کوم. خدای خپله ګلالۍ مورانۍ ژبه پښتو راکړې ده، ډېر خوند راکوي، قدر یې دی. خو د ضرورت په اساس امکان لري چې بیا مونږ دوی ته خواست چې د خواست خبرې نه وکړو، ځکه په اردو ژبه کې زه نن تقریر کوم چې د دغه ملک واکداران او د دغه ملک نور قامونه هغه زموږ پیغام واروي. محترم دوستوں، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کیا جو 20 سالوں سے اس ریاست کے توپے، ٹینک، جہازیں، خودکش بمبار، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ٹارگیٹ کلنگ، لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں. ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے، وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مگر آپ یقین رکھیں، یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا. واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں، آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی. یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، مجھے چند سال موقع دے. یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا، واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، ہماری نہیں. دوستوں، میں پختون بیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئلے کے کانوں میں مر رہے ہیں، کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں، کبھی کان گر رہے ہیں. اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی پارلیمنٹ نے، کسی بھی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات، کیا ترتیبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور اموات سے بچ جائیں. میرے سوات کے لوگ ہزاروں لاپتہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا ہے، ان کے زمینوں پر قبضے ہیں. سیکشن 4 سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاسی مقامات ہیں، وہاں پر اس ملک کے اس فوج نے قبضہ کیا ہے. وہاں کے لوگ اب موٹر وے کے نام پر اپنے زمینوں سے، اپنے کھیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں. آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر مکئی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشت گرد گھس کر چلے جاتے ہیں. دہشت گرد مکئی کے فصل تک کیسے آتے ہیں، آپ اس پر بات کرو. آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں، اس پر اس ملک کے بریگیڈیئر اور جنرل کاروبار کر رہے ہیں. دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف و ہراس کا ایک سما ہے کہ آپ کو مارا جائے گا. وہاں پر سیاست پر پابندی ہے. ہمارے دوست سجاد پشتین ہر دوسرے دن جیل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختون یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. غلامی ہی غلامی ہے. آپ آئیں مالاکنڈ میں، وہاں پر آئس
اور ڈرگس کے کاروبار ہیں، اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے، اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا۔ مردان کے کاروبار، یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے، مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے، 7,000 دکانوں سے لے کر شادی ہال پر فوجیوں کا قبضہ ہے۔ سوابی کے جو پانی کا وہاں ذخیرہ ہے، ڈیم ہے جسے بجلی پیدا ہو رہی ہے، 6,500 میگا واٹ، اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے، مگر پشتون بیلٹ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ پشاور میں آئے روز دھماکے ہیں، آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہے، کبھی فوج کے نام پر، کبھی CTD کے نام پر، کبھی دوسرے دہشت گردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے۔ خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہے، نہ ان کے تیرا محفوظ ہے، نہ باڑا محفوظ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے۔ مومند کا یہی حال ہے، مومند کے ماربل اور نیفرائٹ، ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں، قبضے ہیں۔ باجوڑ کا حال 4,500 ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں۔ میں پہلی بار جب باجوڑ جا رہا تھا، یہ باتیں سن لے اس ملک کے حکمران، جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، وہ بالکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر، میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا، اس حد تک محبت کیسے ہے؟ پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ اپنے بہنوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے چپس فروخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے، اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں، ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا ماموں ہے، یہاں کھڑے ہیں۔ اس ملک کے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے 700 مائیں رو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو۔ جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لکی مروت امن کا گہوارہ تھا، آج لکی مروت کے لوگ بدامنی کے نشان بن گئے ہیں۔ ونوں میں آج بھی بقاخل کے IDPs رہ رہے ہیں۔ جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ آج کرم کا حال دیکھو، سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے۔ ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے، کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رچا رہے ہیں؟ اورکزئی کے لوگ IDPs ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے ان فرنگیوں کو مارا تھا، اور پاکستانی فوج ان فرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتون آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فرنگیوں کو مارا تھا۔ محترم، آج روب کے لوگ شعور کے لوگ ہیں، وہ بدامنی کے شکار ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہو رہے ہیں، درا زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں، ضلع شیرانی میں طالبانوں کی آمد کی باتیں ہیں، لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، زیارت کے زمینوں پر قبضے، کوئٹہ میں 40,000 ایکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے، قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں سارے،
रियासत की पुष्पनाही हासिल है उसको, और वो लोगों को मार रहे हैं। चमन के गेट पर रोजाना छोटे छोटे बच्चे जो रोजगार के लिए आते हैं, हर रोज तशद्दुद करके उनको वापस भेजा जाता है। हर रोज वहां पर पख्तूनों के इज्जतें नीलाम हो रहे हैं, हर रोज उनके कारोबारों पर कब्जे हैं। ये क्या है? अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुक्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बहनों का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके रोती हुए आंखों का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भाइयों के लाशों के ऊपर खून में लथपथ होते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी, या आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के उलमा को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है, खवातीन को नहीं बख्शा है। स्कूल के बच्चों से लेकर मदरसों पर आपने बमबारियां किए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के उन कब्रिस्तान में जब आज भी हम जाते हैं तो दर्द होता है। इस दर्द के साथ हम मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। बर्दाश्त खत्म हो चुका है, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब सुन ले, जितने भी सियासी पार्टियों के कायदीन हैं, कायदीन क्या है? जर्नलों के नौकर है, उनको कहते हैं, और इस मुल्क के जर्नलों को कहते हैं। वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें त्योहार के साथ लगाया गया है, हमारे जिंदा रहने के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए गए हैं। हमारे गलियों में आपके ISI फौज और तालिबानों के दस्ते फिरते हैं, मौत की अलामत बंद कर फिरते हैं। हमारे छोटे बच्चे आज भी खौफजदा है आपकी फौजों की गाड़ियां देखकर, आपके तालिबानों के दस्ते देखकर। मजीद इस कंफ्यूजन में हम नहीं है कि तालिबान अलग ग्रुप है, फौज अलग ग्रुप है। ये इस बदमाश जर्नलों के पैदावार है, इस सरकश इदारों के पैदावार है। अपने पैदावार को संभाल लो, अपने पैदावार को संभाल लो। हम यहाँ पर जजों और सियासी लीडरों को कहते हैं मुल्क पिछले दिनों में भी कोई बंदा आया था कि मुल्क के सूरत हाल पर क्या कहते हैं। मैंने कहा किस मुल्क की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई मुल्क नहीं है, चंद बदमाश। यहाँ कोई मुल्क नहीं है, चंद बदमाश गुंडागर्द जर्नलों ने एक मुनज़्ज़म कुव्वत बनाया है और उसके जरिए सबको कब्जा किया हुआ है। कोई मुल्क नहीं है यहाँ। ये कठपुतली पार्लियामेंट उन गुंडागर्दों की जरूरत है। आप लोग एक मिनट के लिए मुझे बात करने दें। ये कठपुतली पार्लियामेंट जर्नलों की जरूरत है दुनिया में रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए और वहां के साथ एक कारोबार करने के लिए। वो गुंडागर्द तंजीम के नाम पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक कठपुतली पार्लियामेंट फौजों की जरूरत है कि ये हो। और ये अदालतें जो व्हाट्सएप पे चलते हैं, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए है कि यहाँ पर कोई जजेस भी हैं, कोई अदालतें भी हैं। पार्लियामेंट नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है, गलत फहमी है। अदालतें नहीं, गलत फहमियां हैं जो इस बदमाश जर्नलों ने दुनिया में अपनी रिकॉग्निशन के लिए अपने जरूरत के मुताबिक बनाए हैं। कोई पुलिस इदारे नहीं है। मैं यहां जा रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोका। वो SHO साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा SHO साहब
آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو، نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دو۔ آپ لوگ تھوڑی بات سنو، یہ غور کی بات ہے۔ میں نے کہا ایسے جو آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہو، نہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو۔ چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی ISI والا کھڑا تھا۔ میں نے کہا ایسے جو اگر ابھی اس نے آرڈر دیا کہ اریسٹ کرو، آپ جی کر کے اریسٹ کرو گے، ابھی اس نے آرڈر دیا کہ رہا کر دو، آپ رہا کر دو گے۔ آپ غلام ہو، آپ نہ اپنے پختونخوا کو پال سکتے ہو، نہ اپنے علاقے، کچھ نہیں۔ آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کی تحفظ اور سب کچھ آپ نے سودا کیا ہوا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ غلامی کی زندگی ہے، جوش سے گزارو۔ مگر یہ حال ہے، پورے پختون بیلٹ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ نارتھ وزیرستان کے کاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے، پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑیں گے، عیش و عشرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا۔ اس حالات سے ہم مزید تنگ ہیں۔ ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظوں میں کہتے ہیں، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ آج آپ نے راستہ روک دیا ہے، روک لے، شوق پورا کرے۔ مگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے کس طرز کی ضرورت ہے۔ پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے۔ یہ سن لے، یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے، DGISI سن لے، کور کمانڈر سن لے، بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، آپ سن لے۔ اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اس طرز کے ساتھ پختون آپ کے ساتھ نہیں وقت گزاریں گے، نہیں رہنا چاہیں گے۔ آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ پختون بیلٹ کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ دو، بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کے نیچے ہو۔ ہم غلام ہیں، ہم اس طرح قطعی نہیں مان سکتے۔ آپ تاریخ دیکھ لے، ہم بالکل کہتے ہیں فرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر، اورنگ آیا تھا، بڑے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا، مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا یہی آج ریکویسٹ ہے، ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو۔ جو آپ نے سوات سے لے کر چمان تک پورے لروبر میں جو پختونوں کو آپ نے رلایا ہے، وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں وہ باتیں۔ جو آپ نے خون بہایا ہے، ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست بے غیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، ایک بار پھر کہتے ہیں، مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں، مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت نقصان پہنچے گا، آپ گرو گے، ہم نہیں۔ آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختون بیلٹ میں اپنے دہشت گردی کو لگام دو۔ نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے، ISI اور MI کو نامعلوم افراد کہتے ہیں۔ اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے، اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے، آئیے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون دہشت گرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے۔ عجیب بات ہے، پورے ملک میں نامعلوم افراد نہیں ہے، صرف پختون بیلٹ میں ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ کوئی نامعلوم نہیں ہے، ہم کسی کنفیوژن میں نہیں ہے۔
ना अपने आप को इस कंफ्यूजन में रखो कि आपकी खौफ, आपकी दहशत, आपके ताकत के सामने हम हक की बात नहीं करेंगे। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है, एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं और आपको गिरबान से पकड़ने की जरूरत आई जिस दिन, उस दिन आपको पकड़ेंगे। यहाँ लापता अफराद के फैमिलीज आए हैं, उनके खानदान आए हैं। चीफ जस्टिस और मुल्क के सियासी पार्टियों के लीडरान बात सुनो, ये जर्नैल अगर आइन को मानते हैं, ये हमारे जो पश्तून है, जो बलोच है, सिंधी है, महाजर एशिया है, या जितने भी मिसिंग पर्सन है, आप अदालत में पेश कर दो। जो भी जुर्म साबित हुआ वो सजा हमें कबूल है, हम तैयार हैं उनके लिए। अगर वो आइन को नहीं मानते, जर्नैल इस्लाम को मानते हैं, कल उलमा के सामने पेश करो। जो भी जुर्म साबित हुआ, इस्लाम में जो सजा है वो दे दो। अगर ये जर्नैल रिवायात को मानते हैं, जिस इलाके के जो भी रिवायात है, जो जुर्म जिस पर साबित हुआ उसके सामने पेश करो, हमें कबूल है। मगर अगर ये जर्नैल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रिवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुईना पतलूनों ना बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलूच उनके चमड़े निकालेंगे। दोस्त इब्राहिम को, जकीम को और किलमान को फौज ने डायरेक्ट अरेस्ट किया है और उनको कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, तस्लीम हो जाओ कि हम पीटीएम वाले नहीं है। और जर्नैल, सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है। आप बंदूकें, आप अपने हौसले दुनिया के कौमों के सामने हारते हो, हम नहीं हारते हैं, वो वीडियो नहीं बनाएंगे। आपने आफ्ताब को स्वात में अरेस्ट किया है, शेर अली सिराज और शबनम मुनीर को मुनीर में अरेस्ट किए हैं, फवाद को भी। और हम आज इंतजामिया से बात कि आप लोग क्यों उनका साथ दे रहे, ये आप लोगों के भी कत्लेआम में मुलविस है, आप फिर भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस इंतजामिया से एक दरख्वास्त करता हूं, वो खुद भी इस मामले में मजलूम है, मगर एक बात उनकी बहुत बुरी है। देखो, जब पुलिस पर बुरा वक्त आ जाता है, हम दुश्मन और पुलिस का मुकाबला हो तो हम पुलिस के साथ खड़े हो जाते हैं, मगर दुश्मन और कौम का जब मुकाबला हो तो वो दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ। मोहतरमो, जब आखिर के यो खबर अदर तक होमा ददे हर हल यकीनन पते ख्वास्तुन न कीगी, पख्वास्तुन बांधे ना हक दर कवी तब ढेर पर याद वके अगाए ना अवरी नए कवी नम पर याद पाकिस्तान नूर कामून होता और सियासी लीडर जो जानू थो वको कि तासु ये वार वही ने दर कवी आगा पचिशी हल दाए हल ये पदरे टकू के दई या उजल मिली एहसास पैदा कवल दी, ब्या मिली तंजीम पैदा कवल दी, ब्या मिली मुजाहमत कवल दी, मिली एहसास पीटीएम पर पिंजो कालों की ढेर पैदा को नंदलता द हर इलाके जवानान पैया उपजाई वाला दी दा पीटीएम गोख्तल च मिली एहसास पैदाशी और द मिली तंजीम वक्त आई मोम द स्वात न वाखला दा खबर ढेर जरूरी दा द स्वात न वाखला तर चमन पोरे कली पकली तंजीम जोड़ा वो यूनिट जोड़ा वो तासो हर मलगराई बप्पा कुरान का सम के बखपल कल के सही यूनिट जोड़ा वो फायदा दर तखाय कलच द स्वात न तर चमन पोरे
په هر کلي کې زمونږ یو نټ موجوده وي په کومه لار به د قاتل رانوځي په کومه لار به دی رانوځي خپل طاقت به جوړو دا تنظیم سازي مونږ د دې دپاره نه کوو ملګرو هغه طرفه سوچ مه کوئ چې بم هم را پرېوځي دې خوا سوچ کوئ ملګرو تنظیم سازي مونږ د دې دپاره نه کوو تنظیم سازي هر څوک کوي مونږ یې د دې دپاره نه کوو چې بیا سبا تا په کلي کې ګرځوو چې ووټ راته وغواړه چې کرسۍ ته ورسېږو کرسۍ دپاره نه د دغې وطن د مزاحمت دپاره د دغې وطن د امن دپاره او د خپلواکۍ دپاره تنظیم جوړوو مونږ ځان اقتدار ته نه پې رسوو مونږ د پی ټي ایم مشران اقتدار ته ځان نه پې رسوو ځاندار ته پې رسوو خو تاسو د وطن او کام یو خپل یو ورځ ته رسول غواړو لہذا یو تنظیم پکار دی منظم شکل پکار دی صرف یو ځان نه په ځان پسې د کلي ټول ځوانان او مشران راټولول دي دا وعده وکئ چې هر تن به دغه په خپل کلي کې یو نټ جوړوي چې د 150 کسان خو خامخا پکې موجود وي آلاس پورته کړو وعده مو ده ډېره مننه زه بیا هم دا درته وایم چې ملګرو مزاحمت نه پرېږدو زه لږ که زمونږ ملګرو مذاکرات نه وای کړي والا په سپریم کورټ هم وخت تېرېدلو خو په خپل د یو خبره کوم د ده 50 دلته پولیس والا زمونږ دپاره هېڅ نه و خو مونږ ته پته ده چې کومه ورځ به د لاس اچولو وي په وخت اول مونږ داس نه کوو ملګرو تاسو حوصله ولرئ نن یقینا مونږ سپریم کورټ ته نه ورسېدلو خو د دوی هم دلته روډونه باندې خو بیا به هم راتګ وي خو په یو بل شکل کې انشاءالله ډېره مننه زه یم خوشحاله آخر کې یوه وعده ستاسو دپاره د دغې کام دپاره د وطن خویندې میندې چې په انتظار ناستې دي چې زمونږ به څوک وي د هغو دپاره د دغې وطن د تقدس دپاره مونږ وعده کوو چې زمونږ سرونه هم قربان دي او د بل هم نه پرېږدو په دې کې